آنریبل ہاؤس میں ایک ایسے بھی آنریبل ممبر ہیں جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا. He is in touch with Mansoor from United States. Now you tell me, today if I resign, can you form a government? You will not be able to form a government. محترمہ بینظیر بھٹو اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ وہاں ہیں لیکن آج تک ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا. My leader, محترمہ بینظیر بھٹو, let me give you with full responsibility, the case has been resolved. We have arrested those people who executed. We have arrested those people who actually conspired. 4 سال ہو گئے جو حکومت ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکی وہ یہاں چوروں اور ڈاکوں کو کیا پکڑے گی. I had given the promise to you and even I prayed to Almighty Allah, don't take me away from this world unless I get those killers, and I promise you we have got them. جو لوگ محترمہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھاگ جائیں, جو گاڑیوں میں بیٹھ کے بھاگ جائیں, کیا وہ پارٹی کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ وہ آج وزیر اور مشیر ہیں. Playing with politics, playing on the mazar, talking about something which is not their prerogative. Those who have not even seen the chalan, they have not seen anything out of it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, یہ بات تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی کہ صدر مملکت جو ہیں اب ان کو ہسپتال سے ریلیز کر دیا گیا ہے اور وہ گھر جا رہے ہیں. بہرحال جتنے دن وہ بیمار رہے, ہاسپٹلائزڈ رہے, جو ان کی رپورٹس بھی آئی ہیں اس سے واضح طور پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہی واز انڈر اے لاٹ آف اسٹریس. اور جب ہم اسٹریس کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو پہلے سے کارڈیک پرابلم تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو ایک مائلڈ سٹروک بھی ہوا ہے اور اس کو ٹرانزٹ اٹیک بھی کہتے ہیں, TI کے نام سے جانا جاتا ہے. بہرحال اب تک جتنی بھی آپ اس وقت سیاست دیکھ لیں وہ تمام کی تمام ایک ہی چیز پر آ کے رک جاتی ہے اور وہ ہے میمو کا معاملہ, جس سے کہ پاکستان میں میمو گیٹ کہا جا رہا ہے. یہ وہی معاملہ ہے جو امریکہ کے ایک بہت بڑے صدر کو لے ڈوبا تھا. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے مئی کے مہینے سے ان کو یہ فیلنگ تھی, ان کو یہ احساس ہو رہا تھا, ان کو اس چیز کے بارے میں کچھ اندیشے تھے, کچھ خدشات تھے کہ ان کی حکومت کسی نہ کسی طرح ہٹائی جانے والی ہے اور ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ایک تو ان کا جو ایک امپورٹنٹ ساتھی اس پوری گیم میں, اس پورے پروسیس میں NRO سے لے کے اب تک ان کے ساتھ رہا, وہ یکدم انہیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا اور وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور یہ ہوا اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد, جب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک سٹانس لیا اور سٹانس بھی بڑا سخت لیا, اور پھر آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک کے بعد ایک کیا واقعات ہوتے رہے, اور پھر یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خرابی تک تب پہنچے جب یہ نیٹو والا معاملہ سنجیدہ ہو گیا. بہرحال 4 چیزیں آصف علی زرداری صدر مملکت کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی. ایک, سپریم کورٹ کا بڑھتا ہوا دباؤ جو آج پھر ایک بار انہوں نے NRO پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غیر مقبول ہوتی ہوئی حکومت اور نادم اور شرمندہ وزراء جو آئے دن سپریم کورٹ کے چکر لگاتے نظر آتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میمو گیٹ کا معاملہ. بہرحال کیا سرائیاں بہت ساری ہیں, لیکن ہم یہ بات کریں گے کہ کیا واقعی منصور اعجاز اس ملک میں کسی بھی طرح سے کسی بھی قوت کے ساتھ مل کر کوئی سائلنٹ کو کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کروایا جا رہا تھا, ہو رہا تھا, یا یہ صرف ایک جسے کہیں وہم ہے اور وہم کا علاج کسی کے پاس نہیں. البتہ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ چیف آف دی ISI جو ہیں وہ عرب ممالک بھی گئے اور انہوں نے
ایک سائلنٹ کو کی اجازت مانگی. بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گیسٹ ہمیں جوائن کریں, ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. نبیل گبول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں, فارمر اسٹیٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ اقبال ظفر جھگڑا صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور کچھ ہی دیر میں ہمیں اعجاز الحق صاحب جوائن کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر اسلام آباد میں جو اتنی بات چیت ہو رہی ہے, پورے ملک میں جو اتنی بات چیت ہو رہی ہے, اس کے پیچھے آخر بات کیا ہے. نبیل, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی ویلکم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. آپ کو دیکھا اچھا لگا, اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مشکل ذرا وقت ہو تو سارے بھاگ جاتے ہیں, لیکن I'm glad that you've been able to join us and seeing you after a long time. جھگڑا صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم کو سن رہی تھی, 3-4 چیزیں میں نے شروع میں کہیں جس کے خدشات صدر مملکت کو تھے, اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ واضح طور پر ان پہ لکھا بھی جا چکا ہے, اینڈ جن صحافیوں کا یا جن دوستوں کا یا پس منظر پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت کی جن کی رسائی صدر مملکت تک زیادہ تھی, جن سے وہ اپنے دل کے حال کرتے تھے, انہیں خدشات تھے. کیا کوئی ملک میں سائلنٹ کو ہونے جا رہا تھا مئی میں جب یہ سارا معاملہ ہوا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں واز اٹ پاسبل؟ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی اس ایوان میں منصور اجاز کا آج بھی رابطہ ہے ایک آدمی سے, نام نہیں لیتے, اور کہتے ہیں میمو گیٹ کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے جانا جمہوریت کے خلاف سازش ہے. واضح طور پہ آپ کے حوالے سے, یعنی کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کی. شکریہ جی. سب سے پہلے تو جو سائلنٹ کو کی بات آپ نے کی, اس سے تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. اچھا, وہ زمانے گزر گئے ہیں. اب اللہ کے کرم سے اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ موجود ہے, اور بہت ہی وائبرنٹ میڈیا موجود ہے, اور عوام میں جو ایک اویئرنیس آئی ہے جی, ان چیزوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ باتیں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں. اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ منصور اجاز کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں ایک نشاندہی کی اس کی کہ اس کا کسی معزز سینیٹر سے رابطہ ہے جو اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور وہ باقاعدہ ان سے ان کانٹیکٹ ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو بینگ دا پرائم منسٹر میرے خیال میں ان کو تو کلیئرلی آنا چاہیے کہ جی یہ فلانا آدمی ہے, اس کے رابطے ہیں. اس میں میرے خیال میں پھر چھپانے والی بات تو کوئی نظر نہیں آتی. دوسری جو چیز تھی, آپ نے کہا کہ اشارہ کس کی طرف ہو سکتا ہے جی, سوری اس پہ اگر تھوڑا سا بتا دیجیے کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہو سکتا ہے, کیونکہ فوراً ہی پھر وہ سپریم کورٹ اور میمو گیٹ والی بات پر آ گئے. دیکھیں جی, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ کنسپیریسی کی بات کی کہ یہ سپریم کورٹ میں جانا جو ہے کنسپیریسی, تو وہ اشارہ ہو جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف. وی ہیو گون ان ٹو دا سپریم کورٹ نو ڈاؤٹ, اور ہم نے تو بڑا برملا کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہم گئے ہیں تو کس وجہ سے گئے ہیں. اگر موجودہ حکومت اپنا کام ٹھیک کرتی ہے, اگر موجودہ حکومت پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتی. مجھے بہت حیرت ہوئی جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی قراردادیں پاس کیے ہیں ان پہ عمل کیا گیا ہے, لیکن میں تو یہ بار بار تھک گیا ہوں جب سے اکتوبر 2008 کی قرارداد پاس ہوئی تھی یہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں یونانیمسلی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اگر عمل ہو جاتا تو یہ آج جو کچھ یہ فیس کر رہے ہیں, بلیو می ان کو یہ چیزیں فیس کرنی نہ پڑتی. لیکن جب اس کو نظر انداز کیا گیا اور اس میں وہ سٹینڈ نہیں لیا گیا کہ جی اب ہماری پارلیمنٹ آ گئی ہے, اب ہم ایک ڈیموکریٹک نیشن کی اس سے روح سے انڈیپینڈنٹلی انشاءاللہ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ کے سب فیصلوں کو مانیں گے,
تو اگر ان پہ عمل ہو جاتا, یقین کریں آج وہ قوتیں جو ہم پر ہماری ساورنٹی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں, ان کو یہ ہمت ہی نہ پڑتی. You had a very good reason to say کہ جی اب تو یہ کوئی ڈکٹیٹوریل رجیم نہیں ہے, اب تو یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور پارلیمنٹ موجود ہے. پارلیمنٹ نے یہ ریزولوشن 14 نکات پیش کیا ہے اور بہترین روڈ میپ, ہمیشہ میں نے کہا بہترین روڈ میپ. ایک سیکنڈ دیجئے گا, یہ دیکھیں دو باتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں کہیں نہ کہیں جا کر. ایک طرف جیسے میں نے یہ کہا, نبیل آپ کی طرف میں آؤں گی, یہ بتائیے گا جو باتیں میں نے کی, جو ان کے رازدار ہیں صدر مملکت کے یا جو قریبی دوست ان کے سمجھ لیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ he was under a lot of stress. 3-4 چیزیں تھیں. وہ کہتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن بارہا ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ اپنی گورننس کو بہتر کریں. اور جو بھی آپ نے دیکھا جتنے بھی وزراء سیک ہوئے یا سپریم کورٹ کے چکر لگاتے جا رہے ہیں, رینٹل پاور پلانٹس کا جو حال ہے, I don't want to go there. بٹ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے. کیا امریکہ سے, یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت جو ہیں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت امریکہ کے بہت خلاف بول رہے تھے, ان کا ٹرسٹ اٹھ چکا تھا. کس چیز کا خدشہ تھا آپ کو, کیا ہونے والا تھا آپ کے ساتھ یا آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں جیسمین, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی شخص کے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کی بیماری کے اوپر اتنی ساری افواہیں, اور یہاں تک آج جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی ایک سائلنٹ کو ہو رہا تھا, مجھے تو اس بات پہ حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یہ تو کو کی باتیں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ پہلے دن سے جب 2008 میں آئی اس دن سے یہ باتیں ہو رہی تھی, اور آج آپ دیکھیں 3.5-4 سال بعد بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایک منصور اعجاز جس کو سب پوری دنیا جانتا ہے کہ وہ ایک جوش لابی کا بندہ ہے, امریکن نیشنل ہے, پاکستانی تو ہے نہیں, اس کو پاکستان کے لیے کبھی درد رہا نہیں, اس نے تو ہمیشہ پاکستان کے خلاف لکھا, سازشیں کی. اس کے کہنے کے اوپر اتنا بڑا واویلا مچایا گیا, اتنا بڑا ایک ایشو بنایا گیا, بیکاز اپوزیشن کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے. اپوزیشن اس وقت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ گیس کی شارٹیج ہے, بجلی 12 گھنٹے نہیں ہے, قیمتیں بڑھ گئی ہیں, 89 روپیز کا ڈالر ہو گیا ہے. یہ باتیں جو عوام سے افیکٹڈ ہے اس کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. پان کے کیبن پہ بیٹھا والا بندہ, کوئی لیاری کا اگر اس سے آپ پوچھے میمو کا مسئلہ ہے, وہ بولے گا میمو کیا ہے, مجھے روزگار دو. تو یہ نان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. اب جہاں تک میمو کی بات ہوئی ہے تو ایک انسائنڈ, آج میں ایک پیپر پہ لکھ لوں آپ کے خلاف کوئی ایسی بات لکھ لوں اور وہ سائنڈ نہیں ہے اور وہ میں کورٹ میں پیش کر دوں, کورٹ کیسے اس کو جو ہے ایڈمٹ کرے گا کسی انسائنڈ پیپر کو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں. ایک سیکنڈ نبیل, کورٹ ایڈمٹ کر چکا ہے, 19 تاریخ سے سنوائی شروع ہو رہی ہے, بات بہت آگے جا چکی ہے. یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ the president might have to resign. He might have to forgo his presidency. Okay, you don't think so, but this is what Jasmine, this is what the desire of the opposition. This is the desire of some of the elements جو سمجھتے ہیں کہ وہ 2013 کی الیکشن تک انتظار نہیں کر سکتے ہیں, وہ اس ملک کے اندر مڈ ٹرمز الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ڈی سٹیبلائز کروانا چاہتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں ضرور کریں گے. لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھیں وہ سیاستدان, وہ پولیٹیشین جو ہارے ہوئے ہیں, جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس اس وقت اقتدار نہیں ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ آج کیا کہ ایک ایسا شخص اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, میں I know that person name, لیکن میں بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب کریں گے. The reason is کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے تو ہی نوز, وہ خود ڈسکلوز کریں گے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ اس طرح کی سازش یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اگر ہٹا دیں گے, ڈیموکریٹک سسٹم کو ہٹا دیں گے, خود آ کے بیٹھیں گے تو جب لپٹے میں آئیں گے تو سب چلے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنے پاسٹ سے کچھ نہیں سیکھا ہے. ہم نے مسلم لیگ نون نے اپنے پاسٹ سے کچھ نہیں سیکھا ہے, تو ہمیں سیکھنا چاہیے. لیٹس ویٹ فار another 1 year. الیکشن ہو جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانے. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا, مجھے آپ یہ بتائیں. جی جھگڑا صاحب آپ کہیے گا, میں خالی ایک چیز پوچھوں کہ میمو گیٹ انہوں نے تو نہیں لکھا. اب بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, پی ایم ایل این کا منشن کر دیا ہے انہوں نے